بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی خذ من اموالہم صدقة تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. صدق اللہ العظیم. عبادات اب ہم نے، چونکہ اس میں شروع میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مذاکرہ کریں پچھلی نشستوں کا بھی. دیکھیے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عام طور پر الفاظ میں کہنے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کہتے ہیں، لیکن نماز اور زکوٰۃ کا تعلق قرآن کریم میں تقریباً کئی مقامات پر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، تو اس طرح نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ میں ذکر کیا. تو ہمارا عبادات کا جو پورا موضوع چل رہا تھا، اس سے پہلے ہمارا ایمانیات کا موضوع تھا. ایمانیات کے موضوع کے بعد عبادات کا موضوع ہوا. عبادات میں نماز کے کئی سیشن ہوئے. تھوڑا سا مذاکرہ ہم لوگ کر لیتے ہیں. ایمانیات پہلا مکمل شعبے جات کو سمجھانے میں ہمارا پہلا سیشن تھا. پھر توحید پر ایمان، فرشتے، کتابیں، رسالت پر ایمان، ایمان بالقدر، بعث بعد الموت، میدان محشر، یہ چیزیں بار بار ہمارے سامنے ہوں، ہمارے ایمانیات مضبوط ہو، مستحکم ہو. اس کے بعد نماز کے اندر طہارت کا ایک پورا سیشن رہا. پھر نماز کے معنی و مفہوم، شرائط، ارکان، واجبات، سنن وغیرہ. پھر اس کے بعد مفسدات، مبطلات، مکروہات وغیرہ. اور پھر اس کے بعد باجماعت نماز اور جمعہ اور وتر اور اسی طریقے سے قیام اللیل، تراویح وغیرہ. پھر جو گزشتہ نشست تھی نماز عیدین اور نماز قصر کی نماز، اور اسی طریقے سے جمع بین الصلاتین. اور پھر 12ویں نشست جی مریض کی نماز، گاڑی پر نماز پڑھنا، سجدہ سہو، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر اور نماز جنازہ. تو الحمدللہ بہت حد تک کوشش کی گئی ہے کہ اختصار بھی ہو اور ابواب قریب ابواب جو ہے وہ مکمل ہو سکیں. لیکن پھر بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مدارس میں تو سالہ سال تک 2-3 سال ان ابواب پر بحث ہوتی ہے، ان ابواب پر مذاکرہ ہوتا ہے. تو اس کو کوشش یہ کی جا رہی ہے، یہ کی جاتی رہی ہے کہ یہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے پیش کیا جائے، تاکہ جو اہم ضروری مسائل ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزر جائے اور ہم کوشش کریں اپنے اعمال کو صحیح اور درست کرنے کی. اب اس کے بعد آج کے مذکرات میں ہم الحمدللہ ہر مرتبہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مذکرات کے سلسلے کی ایک بات ہو، کچھ چیز ہم کو یاد بھی ہو جاویں. تو آج کی مذکرات میں یہ دعا ہے، یہ دعا ہے زکوٰۃ ادا کرتے وقت کی دعا. آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ یہ دعا کو پڑھ لیں. یہ دعا کے حدیث میں بھی ذکر ہے اس کا کہ عام طور پر، یا علماء نے بھی اس کو ذکر کیا کہ عام طور پر یہ دعا یاد بھی نہیں ہوتی اور اچھے اس کو عملی زندگی میں نہیں لاتے. بہرحال یہ حدیث کا حوالہ بھی اس میں دیا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، باب ما یقال عند اخراج الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے نکالتے وقت کیا پڑھا جائے. تو یہ پوری حدیث ہے جس میں دعائیہ کلمہ میں نے یہاں نقل کیا ہوں. اذا اعطیتم الزکاۃ فلا تنسوا ثوابها، کہ جب تم زکوٰۃ دو تو اس کے ثواب کو بھولو مت. اور اس وقت یہ جملہ کہتے ہوئے ان تقولوا، کہ تم کہو اللہم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. کون پڑھے گا؟ پڑھیے ذرا. اللہم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. اللہم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. اے اللہ اس کو غنیمت بنائیے، اس کو نفع کا باعث بنائیے کہ میرا یہ زکوٰۃ دینا، اور اس کو مغرم یعنی باعث نقصان نہ بنائیے. ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں بہت برکتیں ہوتی ہے. اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. اب زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے، تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اپنے ذہن کو مستحضر کریں، اپنے آپ کی توجہ کو اس طرف لائیں. عام طور پر یہ جب بھی لفظ زکوٰۃ کو ہم سنتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ نوٹس، کچھ سکے، کچھ غریبوں کی لائنز سامنے آ جاتی ہے کہ جو ہے امیر غریب کو پیسے دے رہا ہے، یہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، اصطلاحی اعتبار سے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن زکوٰۃ کے اصل معنی تزکیۃ النفس، تطہیر، پاکیزگی. اور پاکیزگی کیسی ہے انشاءاللہ ہم اگلے سلائیڈ میں اس کو تفصیل سے سمجھائیں گے. تو لغوی معنی ہے زکوٰۃ کے تطہیر، پاک صاف کرنا، زیادتی اضافہ کرنا، برکت بڑھانا، صلاح بڑھوتری،
اور کثرت خیر وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہے لغوی معنی ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی بڑھنے اور پاک ہونے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح وہ مخصوص مال کی مقدار جس کو متعینہ مصارف پر، مصارف یعنی جن جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان پر خاص شرائط کے ساتھ صرف کرنا واجب ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے اور مقدار و اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ شمس کی آیت ہے، قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو زکا کر لیا، پاکیزہ کر لیا۔ پاکیزگی یعنی تزکیہ، یہ کامیابی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ تو اس بار تھوڑا سا اور وضاحت کے ساتھ کہ زکوٰۃ، قرآن کریم کا جو تصور زکوٰۃ ہے، جب ہمارے یہاں کے حج ہاؤس میں سیشن ہوا کرتے تو ایک عنوان یہی رکھا گیا تھا کہ زکوٰۃ ان دا لائٹ آف قرآن، کہ قرآن کریم کا تصور زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے الفاظ زکوٰۃ اور اس سے خیال ذہن میں آنے والا اس سے بہت بلند ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے یہ آیت، سورہ توبہ کی مشہور آیت ہے، خود من اموالہم صدقہ، کہ ان لوگوں کے مالداروں کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے گا، تطہرہم، جو صدقہ ان مالداروں کو پاکیزہ بنائے گا، پاک کرے گا، وتزکیہم بہا، اور اس صدقے کے ذریعے سے ان کو تزکیہ حاصل ہوگا۔ اب یہ تزکیہ کیا ہے اور وضاحت میں دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے، ان ہذہ الصدقات انما ہی اوساخ الناس، کہ یہ زکوٰۃ کی جو رقمیں ہیں یہ اصل میں لوگوں کی وسخ ہیں، لوگوں کی گویا ایک اضافی گندگی ہے۔ جب آدمی کی صفائی ہوتی ہے تو جو گندگی کا چیزیں نکلتی ہے وہ اوساخ ہے۔ اسی لیے آگے فرما انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے اوساخ الناس جائز نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اصل میں تزکیے سے ہے، پاکیزگی، طہارت، اس کو کلین کرنا۔ تو زکوٰۃ دینے سے جو زکوٰۃ لے رہا اس کو تو فائدہ بعد میں ہوگا، پہلے زکوٰۃ دینے والے کو خود اس کے مال میں اور اس کی جان اور نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گے۔ اور واقعتاً کتنی ساری ایسی جو ہے مثالیں ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اس میں برکت بھی ہوئی، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے وہ ان کا مال ضائع ہو گیا۔ تو یہ تزکیہ، دیکھیے تزکیے کو قرآن کریم نے اور وضاحت سے بیان کیا کہ قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا، یعنی یہ جو زکا تزکیہ، اس کے لفظ کو قرآن نے پاکیزگی کے لیے بیان کیا ہے، تزکیہ یعنی کلیننگ اس کے لیے بیان کیا۔ تو زکوٰۃ کے لفظ کو زکوٰۃ اس لیے بھی لایا ہے کہ اس سے انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ تزکیہ جنات عدن کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جنتوں کا ذکر ہے نا، جنت الفردوس، پھر جنت عدن، ایسی 7 جنتیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، قد عمل الصالحات، جس نے نیکی اور صالح اعمال کر چکا ہے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہوں گے۔ جنات عدن، بلند درجے کون سے؟ کہ جنات عدن ہوگی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَکَّىٰ، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ تو ایک پیوریفیکیشن، کبھی کبھار ہمارے ذہن کے اندر گندگی آ جاتی ہے، ہمارے اعمال کے اندر گندگی آ جاتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر گندگی آ جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہم گھروں کی صفائی کا نظام رکھتے ہیں، کپڑوں کی صفائی کا نظام رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے ماشاءاللہ بہت سی مرتبہ ساتھی اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے، 40 روز کے لیے، 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے، شروع میں 2-3 دن ذرا بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، جب چل رہا ہے 4 مہینے ہو، پھر آہستہ آہستہ طبیعت مائل ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت، رات کی تہجد، اللہ کے سامنے رونا، اعمال کی طرف رغبت۔ تو یہ وہ تزکیہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، تزکیے کی ایک کیفیت بنتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار بندے کو موقع دیتے ہیں، اسی لیے وہ دعا بھی سکھلائی گئی ہے کہ اپنے خواتین حسن خاتمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اس لیے کہ
کیفیت بہت اچھی رہی اور اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلایا ہے تو الحمدللہ، لیکن ایسا ہو گیا کہ کیفیت صحیح نہیں تھی، معاملات گڑبڑ تھے اور اسی وقت بلاوا آ گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے بندہ کوشش کرتا ہے اور تزکیہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو مزکی مت بناؤ، ارے ہم تو بہت بڑے ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اعلم بمن اتقى، وہ اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی داڑھی ہے، بہت نورانی چہرہ ہے، تو داڑھی اور چہرے کی وجہ سے کسی کو لگے کہ یہ بہت صاحب کمال ہے اور میرا بڑا منصب اور مقام ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے۔ اسی لیے ظاہر کی کیفیات ٹھیک ہے، وہ بنانے کی کوشش بھی کرنا چاہیے، اس کا اثرات بھی ایک دوسرے پر ہوتے ہیں، لیکن وہ بنیاد نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگوں کو خود میں جانتا ہوں جن کی داڑیاں نہیں ہیں، جن کے کپڑے وہ کپڑے نہیں ہیں جو عام طور پر علماء صلحاء پہنتے ہیں، لیکن ان کے دل کی کیفیت اللہ اکبر، ان کے ایمان کی کیفیت ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے تزکیہ نفس اور کس کی کیفیات کیا ہے۔ فرمایا ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو تزکیہ اختیار کرے گا وہ تزکیہ اسی کی اپنی ذات کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ وإلی اللہ المصیر، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ کی بعثت میں قرآن کریم میں ایک آیت ہے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، کیا ہے ہمارے رب ان میں سے ہی ایک رسول بھیجیے گا جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، تلاوت کتاب اللہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی باتیں سمجھائیں سکھلائیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں۔ اب اس کی تفسیر بہت تفصیلی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی۔ ہمارے بچوں کو بھی نظام میں جو ہے نا، دیکھیے ہمارا نظام تعلیم، خصوصاً یہ انگریزی نظام تعلیم کے اندر صرف تعلیم ہے، تعلیم۔ ماضی میں آپ چلے جائیں، اتالیق ہوا کرتے تھے، استاد ہوتے تھے، تو وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے تھے۔ ہارون رشید کے بہت مشہور واقعات ہے کہ وہ اپنے بچوں سے اپنے استاد کے جوتے اٹھوایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑا کام یا بہت بڑا عمل نہیں ہے۔ تو تربیت کا جو پہلو ہوتا ہے عام طور پر ہمارے تعلیمی نظام کے اندر وہ معدوم ہوتا ہے۔ پھر ذمہ داری ہماری ہوتی ہے، آبا و اجداد کی ہوتی ہے، دادا دادی نانا نانی ان کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں فکر کریں۔ بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ کی بعثت میں دیکھیں ہر جگہ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یعنی ہر جگہ تلاوت کلام اللہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور اس کے بعد تزکیہ، یہ چار گویا بنیادی مقاصد انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے ذکر کیے گئے۔ یہاں ہمارا اس سے رابطہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا لفظ اور انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد تزکیہ، تو تزکیہ اور زکوٰۃ قریب قریب معنی میں ہیں۔ وہ اس لیے سمجھانے کی بات ہے کیونکہ عام طور پر زکوٰۃ کو روپیوں پیسوں سے سمجھا جاتا ہے اور اس کے دوسرے رخ کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم اس کی حقیقی کیفیات تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں، ہم کسی کا گھر چلا رہے ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو اضافی مال دیا اور ہم کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ادائیگی زکوٰۃ پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے، فرمایا نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، رحمت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ پھر فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے، فرمایا یقیم الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ زکوٰۃ مال و دولت میں برکت کا ذریعہ ہے، فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، کہ جو کچھ تم زکوٰۃ اللہ کی رضا کے خاطر دیتے ہو اولئک هم المضاعفون، اللہ اس کے اندر بڑھوتری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کریں گے۔ تو زکوٰۃ سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، زکوٰۃ سے فلاح اور کامیابی ملتی ہے، زکوٰۃ سے مال میں جو ہے وہ برکت ہوتی ہے۔ پھر اور چیزیں دیکھیے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے لینے والے دونوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کیا کیا فائدے ہیں؟ زکوٰۃ دینے والوں کے دلوں سے کینہ، حسد، دشمنی، یہ بیماریاں ختم ہوتی ہے۔ دوسروں پر رحم کا جذبہ بیدار ہوتا ہے
کسی کے ضرورت کو پورا کرنے میں دل رحیم بنتا ہے، رحم کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ مالداری اور غریبی میں لوگوں کے درمیان جو فرق ہے، وہ فرق کے باوجود محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بڑا مالدار شخص اپنے ورکر کو، اپنے کام کرنے والے کو، اپنے علاقے میں رہنے والے غریب کو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اس سے ان امیر اور غریب کے درمیان جو ایک خلا ہے، جو ایک گویا دشمنی کا ماحول ہے، وہ اس میں فرق پڑتا ہے۔ آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کو فروغ ملتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کی جان و مال کی تطہیر اور تزکیہ ہوتا ہے۔ گناہوں اور مال کے حرص و محبت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہ مال اصل میں ایک قسم کی بیماری ہے اور یہ انسان کے دل کو لگ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ سب سے وہ ناکام لوگوں کی علامتوں میں سے کہ ان کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے۔ دنیا ضرورت کی چیز ہے، خوب کمائے مال۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف دنیا کے مالدار ترین شخص، آج تک ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکے ہیں، لیکن اس مال کی محبت دل میں نہیں۔ مال کو اللہ کے راستے میں تقاضے ہوتے تھے تو پورا کے پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جاتا، استعمال کیا جاتا تھا۔ تو مال کی محبت سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے، ان بیماریوں سے زکوٰۃ سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوسروں پر احسان کرنے کی عادت ہوتی ہے، کنجوسی اور بخل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ظاہر میں مال میں کمی ہونے کے باوجود مال میں خوب برکت ہوتی ہے۔ دیکھیے 1,00,000 روپیے زکوٰۃ 2,500 روپیے دے دیے، اس میں تو 2,500 کم ہو گئے، 97,500 روپیز بچ گئے۔ اب اسی مال کو اگر اس کے اوپر انٹرسٹ لیا جائے اور 10% انٹرسٹ لیا جائے تو 1,10,000 روپیے ہو گئے۔ یہاں تو 1,10,000 اضافہ دکھ رہا ہے اور وہاں 97.5 کم ہو رہے ہیں۔ باوجود کم ہونے کے اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو اور ربا کو مٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، اور نیکی اور خیر میں جو مال استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ اور خیرات میں استعمال ہوتا ہے، اللہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ حدیث ہے کہ صدقات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اسی لیے نہ صرف زکوٰۃ بلکہ صدقہ نافلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں کے اندر ڈبہ رکھا جائے اور اہتمام سے ان ڈبوں کے اندر جو ہے وہ صدقے کی رقمیں ڈالتے رہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی خاص موقع پر رکھیں، اور ایک یہ ہے کہ عام طور پر اب ہمارے رشتہ دار میں کسی ایک نوجوان بھائی کا انتقال ہوگا، تو ان گھر والوں نے بڑی اچھی پلاننگ کی کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ 12 مہینے ہیں، رشتہ دار کے 12 احباب کو جو اللہ نے جن کو صلاحیت دی ہے ان کو صلاحیت دے دی گئی کہ وہ لوگ جو ہے ہر مہینہ ایک آدمی انتظام کرے۔ اب 7,000 10,000 15,000 کا خرچ ہے، تو اس طرح سے ڈبہ رکھ لیا اور اس کے اندر صدقے کی رقمیں ڈالتے رہیں۔ پابندی کریں، یہ صدقہ جو ہے بہت مفید ہے۔ معمول گھر سے باہر نکلتے وقت اور کوئی نیکی کی خبر سنتے وقت، کوئی غلطی ہونے کی صورت میں ہر وقت صدقے کا اہتمام کرنا یہ بہت مفید ہے۔ زکوٰۃ کے احکامات سے ہٹ کر مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ غریبوں کو سماجی، اقتصادی اور ان کو پیروں پر کھڑا کرنے کی راہ کے حصول میں ایک امید کی کرن ہے۔ اب زکوٰۃ 10,000 روپیہ زکوٰۃ ہے، 25 لوگوں کو 100 500 روپے دے دی گئی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ 2-4 لوگ مل کر ایک بندے کو اس کو رکشہ دلا دی، اس کو چھوٹی سی دکان دلا دی، اس کے ہو سکتا ہے کہ ویزا کے کوئی پروسیجر میں مسئلہ ہو تو اس کو سیٹ اپ کر دیا، بیک اپ دے دیا، سپورٹ کر دیا، کہ اس طرح سے وہ اپنا آگے کمانے لگ گیا اور آئندہ وہ خود بھی زکوٰۃ دینے والا بن گیا۔ اصل اس کا مقصود یہ ہے، یہ جو ہم مسجد کے باہر 2-2 4-4 روپئے دیتے ہیں یا عام طور پر اس طرح کے غریب غربا کو دیتے ہیں، تو یہ بہرحال ایک عبادت ہے، لیکن کانسیپٹ جو ہے زکوٰۃ کا وہ اپلفمنٹ آف دی کمیونٹی، یعنی ایک ایک کو تیار کیا جائے، اس کو کھڑا کیا جائے، اس کی سلسلے میں ایسا سپورٹ ہو کہ وہ آئندہ سالوں سے دینے والا بن جائے۔ ایک مضبوط معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، سماجی انصاف اور روحانی اور اخلاقی قدروں کو استحکام ملتا ہے، اور اسی طریقے سے یتیم بچے، بیوہ عورتیں، اپاہج جو معذور اور عام فقراء کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کبھی کبھار بڑھاپے کی عمر میں خاتون یتیم ہو گئی، کتنے ایسے رشتہ دار، کل میرے سامنے ایک مسئلہ آیا، میری کیفیت بن گئی تھی کہ ایک والدہ اپنا مسئلہ لکھتی ہے کہ میرے 5 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، اور
میرے شوہر نے 40 سے 45 کروڑ کی پراپرٹیاں چھوڑی ہے، اب وہ بچے میرے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری پراپرٹیاں ہماری ہے۔ ان 5 بیٹوں نے ماں کی طرف رخ کرنا تو چھوڑ دیا، ماں کی توجہ بھی ختم کر دی، اب وہ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور اپنی ضرورتوں کو اسی طریقے سے پورا کرتی۔ تو یہ کیفیات بھی بنتی ہے، مال کی محبت انسان کو کہاں کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ تو تھی زکوٰۃ ادا کرنے پر فوائد اور خوشخبریاں، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعیدوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال گنجے ازدے کی شکل میں اس کے سامنے لایا جائے گا جس کے سر پر 2 نقطے ہوں گے، یہ اس کے زہر کی علامت ہے، اور قیامت کے دن وہ اعضاء اس کے گردن کا توق بنا دیا جائے گا، پھر وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، فَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتری ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ بخیلی اور کنجوسی ان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مال جس میں وہ بخل کر رہے ہیں قیامت کی دن کے گلے کا توق بنایا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا کون ساتھ میں لے جانے والا ہے؟ سب کچھ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں یہ اللہ کی میراث ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور کوئی اس کو کہیں لے کر نہیں جا پائے گا۔ سب کے سب انسان جتنی دنیا کی ساری ملکیتیں ہیں وہ زمین پر ہی رہ جائے گی، اور اللہ ہی اس کے اصل وارث ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے، اس سلسلے کی حدیث نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانع الصدقہ، زکوٰۃ سے روکنے والے پر اللہ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے کلمات کہے ہیں۔ فرمایا ما نقض قوم العہد قط الا کان القتل بینہم ولا منع قوم الزکوٰۃ الا حبسہم اللہ عنہم القطر، کہ طویل حدیث ہے جس میں کہا کہ کوئی قوم زکوٰۃ سے منع نہیں کرتی مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر بارشوں کو، نعمتوں کو گویا روک دیتے ہیں۔ زکوٰۃ میں کیسا مال دیا جائے؟ تو کہا کہ جو بہتر مال ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی گویا راستے میں دیا جائے۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو آخری درجے کا مال ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں صحابہ کرام کے بہت سے واقعات ہیں، موقع نہیں ہے کہ ان واقعات کو ذکر کیا جائے، کہ صحابہ اپنا بہترین مال اللہ کے راستے میں دیتے تھے، اور آخری درجے کا جو مال ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے طیب، سب سے پاکیزہ 1 نمبر کی کوالٹی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیے جائے۔ تو ظاہر ہے کہ کھجوروں کی زکوٰۃ نکالی جائے تو اچھے قسم کے کھجور، اور اناج کی زکوٰۃ نکالی جائے تو اچھے اناج، اور اگر جیسے پیسے بھی دیے جا رہے ہیں تو اچھے طریقے سے دینا، تھوڑا سا اضافی دینا، بڑھ چڑھ کر دینا، یہ اس کا مقصود ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور اس کا بہترین بدلہ ملنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں۔ اب زکوٰۃ اور معیشت، زکوٰۃ کا تعلق اقتصادی نظام سے بہت بڑا اس کا تعلق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں باطل نے بڑی محنتیں کی ہے، اور وہ ممالک بھی جن ممالک کے اندر حکومتیں ہماری ہیں یا نظام حکومت ہمارے دوستوں کے پاس ہیں، وہاں پر بھی اس کا ایسا نظام مرتب نہیں کیا گیا جیسا نظام مرتب کیا جانا چاہیے۔ بہرحال یہ لیکن ایک دور گزرا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃیں لے کر کئی کلومیٹر تک کا سفر کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا ان کو کوئی ملتا نہیں تھا۔ زکوٰۃ اسلام کی اقتصادی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے حرام کمائی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، چوری اور ڈاکہ زنی، اور اس کے علاوہ جو خواتین گناہوں کے کام کی طرف چلی جاتی ہے، شراب نوشی اور اس کے بعد جوا، یہ ساری چیزیں معیشت کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ نظام زکوٰۃ مرتب ہوگا تو چوری سے بچا جائے گا، زنا خوری سے بچا جائے گا، شراب نوشی سے بچا جائے گا،
اور اسی طریقے سے گیمبلنگ ہوتی ہے، اس سے بھی بچا جائے گا۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے نظام زکوٰۃ کو عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر یا کم سے کم علاقائی سطح پر، کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، محلے کے 25 لوگ 50 گھرانے کو اڈاپٹ کر لیں اور ایک نظام بنا لیں جو مدینے کا اخوت کا نظام تھا، مواخات کا نظام تھا۔ اسلام کا اپنا ایک معاشی نظام ہے جس کے قواعد ضوابط وحی الہی کی صورت میں قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اس میں زکوٰۃ ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے بھائیوں نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے اوپر پورا نظام بنایا۔ آپ کو شاید یہ واقعہ پتا ہوگا کہ جب کمیونزم بہت زیادہ ترقی کر گیا، لینن نے جرمنی کے اندر پوری پاور حاصل کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی نظام تقسیم دولت ان کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے دیں گے، چنانچہ امیر کو بھی اتنا، غریب کو بھی اتنا، بڑے جاب کرنے والے کو بھی اتنا، اور جاروب کش جھاڑو مارنے والے کو بھی اتنا، تاکہ لوگوں کی ضرورتیں سب کی پوری ہو سکے۔ یہ کمیونزم کا بنیادی فلسفہ تھا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہندوستان سے وہاں گئے، وقت لے کر ملاقات کی، اور اس کے بعد اس کو پورا نظام زکوٰۃ سمجھایا کہ تم جو امیر اور غریب کا جو فرق تک ختم کرنا چاہتے ہو، جس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، یہ طریقہ عملی نہیں ہے۔ عملی طریقہ جو ہے وہ شریعت نے بتلایا، اور اس نے بے شمار اس پر سوالات کیے، اور ان سارے سوالات کا بہترین جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایک دن کا موقع دو۔ دوسرے دن پھر اس کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں نے رات بھر اس موضوع پر مختلف زاویے سے سوچا، اور آپ کی بات مجھے بالکل درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کل میں اپنی پارلیمنٹ کے اندر اپنے سارے وزراء کو جمع کر کے یہ بات سمجھاؤں گا، اور یہ مجھے یقین ہے کہ وہ بات مان لیں گے، لیکن مجھے سیمپل چاہیے کہ ایک سیمپل مجھے آپ دے دیجئے، دنیا کا کوئی ملک نہیں تو کوئی سٹی آپ بتا دیجئے جس سٹی کے اندر یہ پریکٹیکل یہ پورا کے پورا نظام ہو، تو ہم اس کو سیمپل کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر پیش کریں گے، اور اس طریقے سے ہم نظام زکوٰۃ کو جاری و نافذ کر سکیں گے۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم آج مکے کو بھی اور مدینے کو بھی اور سعودی کو بھی یا ایسے ممالک کو بھی بطور مثال کے پیش نہیں کر سکتے، وہ مثال پیش کرنے سے عاجز رہے۔ بہرحال یہ زکوٰۃ نظام معیشت میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں تک بات جانتے ہیں ہم کہ نماز کے ساتھ ساتھ بے شمار مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن ہیں، اور وہ بنیادی ارکان جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ قرآن کریم کی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ بِہَا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ، وشہادت ان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، والحج، وصوم رمضان۔ تو یہ زکوٰۃ بنیادی اراکین میں سے۔ اب مسائل کی طرف آتے ہیں کہ شرائط زکوٰۃ، تو 2 طرح کے شرائط ہیں۔ ایک شرط تو زکوٰۃ ادا کرنے والے شخص سے متعلق ہے، فرد سے متعلق ہے، اور دوسری شرط زکوٰۃ کے مال سے متعلق ہے۔ اب زکوٰۃ کے ادا کرنے والے کا ظاہر مسلمان ہونا، عاقل ہونا، عقل مند ہے تو اس کے مال میں زکوٰۃ ہوگی، بالغ ہونا۔ البتہ کچھ ائمہ کے نزدیک بالغ ہونا شرط نہیں ہے، مطلب یہ کہ بچے کے پاس بھی اگر مال ہو تو اس میں زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن حنفیہ کے یہاں بالغ ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے اموال زکوٰۃ سے متعلق شرط ہے کہ زکوٰۃ کے مال کا ملکیت میں ہونا چاہیے۔ اب ایک پراپرٹی ہے، ہماری خاندانی پراپرٹی ہے اور ہمارے دادا کی پراپرٹی ہے، اور تقریباً 25 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور ہمارے ملک میں ہے، لیکن وہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو جب تک ملکیت میں نہیں آئے گا مال، اور ملکیت میں آنے کے بعد سال کا اس پر مکمل ہونا، اور اس مال کا حاجات اصلیہ سے زائد ہونا۔ اب آدمی کا بنگلہ بنا ہوا ہے، مرسیڈیز، BMW، بڑی بڑی کارز اس کی استعمال کی ہے، تو وہ مال پر یا وہ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی ضرورت سے زیادہ، یعنی اس کے حاجات اصلیہ آپ سمجھنا چاہیے۔ اب حاجات اصلیہ نہ ہو تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میرے 5 بنگلے ہو، اور ایک میلبورن میں بھی ہو، اور ایک سڈنی میں بھی ہو، اور ایک اسلام آباد میں بھی ہو، اور یہ بھی اور وہ بھی، تو پھر تو وہ اضافی ہو جائے گا۔ بنیادی اس کا ایک مکان،
اس کی بنیادی ایک دو گاڑیاں، اسی طریقے سے بنیادی جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، باقی اس سے جو اضافی مال ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک شرط ہے مال نامی ہو۔ مال نامی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس مال کے اندر سیلف بڑھنے کی طاقت ہو، تو اسی لیے ایسے مال جو مطلب یہ کہ ایسی پراپرٹی جو ڈیڈ پراپرٹی ہو جاتی ہے تو اس میں بعض صورتوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ مال نامی ملکیت کا ہونا، حاجات اصلیہ اور سال کا مکمل ہونا، اس کی تفصیلات آگے آئے گی، یہ بنیادی شرط ہے، لیکن ان کی تفصیلات پر جب تک ہم مکمل طور پر نہیں ہوں گے۔ مال نامی کا ایک مثال اور بھی ہے کہ ایک آدمی نے راڈو گھڑی پہنی ہے، راڈو گھڑی کے اندر سونا بھی لگا رہتا ہے، پہننا نہیں پہننا ایک الگ مسئلہ ہے، ایک یا خاتون نے پہنی ہے، اب وہ 2 لاکھ کی گھڑی ہے، ظاہر ہے کہ اگر اس 2 لاکھ کو بینک بیلنس میں رکھا جائے تو زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن یہ مال نامی نہیں ہے، اب اس کی ویلیو بڑھے گی نہیں گھٹے گی، تو اس صورت میں اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ خیر، یہ 4 بنیادی شرطیں اموال زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ کن اموال میں زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ تو دیکھیے، سونا اور چاندی، کاغذی نوٹ جو ہے وہ بھی سونے اور چاندی کے معنی میں ہے۔ اس زمانے میں چونکہ درہم چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا، تو درہم و دینار سے ہی جو ہے سارا نظام چلتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ کرنسی اور یہ سکے رائج ہوتے چلے گئے۔ اب تو یہ صورت ہے کہ سونا چاندی نظر ہی نہیں آتا، تھوڑا بہت جو لوگ استعمال کرتے وہ نظر آتا ہے، حالانکہ بنیادی طور پر جب یہ بنا تھا تو اس میں بھی یہ تھا کہ بیک اپ پلاننگ کے اندر سونا اور چاندی ہوگا، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا کرنسی دنیا میں ہے اس کے بیک سپورٹ میں اتنا سونا یا اتنا چاندی نہیں ہے۔ بہرحال، مال تجارت کا جو مال ہے جو خرید و فروخت کے لیے لیا جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ اس زکوٰۃ کا کیلکولیشن کیسے ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آئے گا۔ اسی طریقے سے زرعی پیداوار، تمام اجناس، پھل، ترکاریاں، گیہوں، چاول، مسور، مکئی، چنا، لوبیا، کھجور، انگور، ان سب چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ مویشی، اونٹ، بھینس، گائے، بیل، بکریاں اور مینڈے وغیرہ، ان سب چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح دفینہ جاہلیہ، زمین میں دبے ہوئے خزانے جس کو کان کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کتنی % ہے وہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم بتا رہے ہیں کہ سونے اور چاندی میں، اسی طریقے سے جو روپیے پیسے ہیں جو سونے اور چاندی کے حکم میں ہیں تو ان میں ان کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولے جس وقت ہم کہا کرتے تھے تو اس وقت تولہ 11.6 کا ہوا کرتا تھا۔ اب سونے کا جو بتا دیا گیا وہ 10 گرام کا سونا ہو گیا، اسی لیے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں 87.479 گرامز کا جب سونا ہو جائے گا یا 1612 گرام کی جب چاندی ہو جائے گی تو اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ تو یہ آپ اگر 7.5 تولے سے 75 گرام سمجھتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ 87.45 یعنی تقریباً 87.5 87.5 گرام جب سونا ہوتا ہے تو وہ نصاب کے بقدر ہے، اور جب نصاب کے بقدر ہو جاتا ہے تو اس میں سے 2.5% 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سونے اور چاندی میں، مال تجارت میں بھی اسی طریقے کے مال تجارت کا نصاب بھی سونے چاندی کی طرح ہے، یعنی چاہے سونے کی نصاب کو چاہے چاندی کی نصاب کو پہنچ جائے، اور اس میں بھی 2.5% ہوگا۔ ان دونوں میں تو تقریباً سیم ہے۔ زرعی پیداوار کے اندر ایک الگ نظام ہے، مختصر بتا دیتا ہوں، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں زراعت نہیں ہوتی، جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ اس مسئلے کو ذرا تفصیل میں سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں نصاب ہے 5 وسق۔ 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ 653 کلو گرام۔ 653 یہ خالی گرام لکھا ہے، کلو گرام ہے، گرام نہیں ہے خالی، کہ 653 کلو گرام سے زیادہ اگر کھیت ہوتی ہے تب تو زکوٰۃ دیں گے، اس سے کم ہوتی ہے 500 600 کلو اگر اناج نکلا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر زکوٰۃ کتنی % دیں گے؟ تو اگر وہ قدرتی پانی سے ہوئی ہے تو 10% دیں گے، اور اگر وہ قدرتی پانی سے نہیں ہوئی بلکہ بیلوں کے ذریعے سے یا پمپس کے ذریعے سے پانی لایا گیا ہے تو پھر اس میں نصف عشر یعنی 5% زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو زرعی پیداوار کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کے درمیان فرق ہے، اوپر دونوں 2.5% ہے، زرعی پیداوار میں 10 یا 5% ہے، اس کی اپنی ترتیب کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے مویشی ہے، 3 قسم کے جانور جن میں زکوٰۃ واجب ہے، اونٹ، گائے، بیل، بھینس اور بکریاں، اور ان کا نصاب تفصیل سے ہے، میں یہاں اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس میں بڑا یاد رکھنے میں کنفیوژن ہوتا ہے۔ اونٹ کا نصاب 5، 10، 15، 20، 25 اس طرح ہوتا ہے۔ گائے بیل کا نصاب جو ہے وہ
40 اور اس کے بعد وہ بھی 5 10 15 20 اور 25 اور اس کے بعد اس کی ترتیب الگ ہے. بکریوں کا نصاب جو 40 سے شروع ہوتا ہے کہ 40 بکریوں میں 1 بکریاں. تو بہرحال مویشی کا اپنا ایک نصاب ہے اور نصاب کے اعتبار سے اس میں زکوٰۃ کا فریضہ ہے. رکاز اور معادن، ہمیں ایک آدمی کو خزانہ مل گیا، گھر بنا رہا تھا آسٹریلیا میں، پتہ نہیں کسی پرانے آدمی نے اس کے اندر جو ہے خزانہ چھپایا ہوا تھا، اب خزانہ مل گیا. تو یہ دفین جاہلیت ہے، زمین میں دبا ہوا خزانہ ہے، کان سے نکلا ہوا خزانہ. تو اس میں کوئی اس کی وقت بھی نہیں، امیڈیٹلی اسی وقت فوری طور پر 20% 20% مال زکوٰۃ میں دینا ہوگا. تو بہرحال سونا چاندی پیسہ مال تجارت اس کے اندر 2.5%، زرعی پیداوار کے اندر 5 یا 10%، اور مویشی کے اندر اس کی اپنی ایک ترتیب ہے. معادن یعنی دفین جاہلیت وغیرہ کے نکلنے کی صورت میں اس میں 20% زکوٰۃ دینا. ایک پراپر طریقے سے ایک بیلنس بنایا گیا ہے. شریعت نے بہت انسان کے مزاج کو، اس کی ضرورتوں کو، اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر پورا نظام مرتب کیا ہے. تو آج ہم یہ نصاب اور مقدار زکوٰۃ تک ہی انشاءاللہ کریں گے. آج گفتگو کا پہلا موضوع تھا جس کے اندر ہم نے زکوٰۃ کن مالوں پر ہے، کتنے نصاب پر ہے، اور زکوٰۃ دینے کے کیا فضائل ہے اور نہ دینے کے کیا نقصانات ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور انصاف کے ساتھ ان اعمال کو صحیح اور درست کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ کے ان احکامات کو پورا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. یہ مفتی صاحب، یہ جو آپ نے شرائط بتائی، اس میں بندہ جو ہے اس کو وہ اس کے پاس اتنا مال بھی ہونا چاہیے نا، مطلب وہ صاحب حیثیت کا جو ہے تھوڑا سا وہ شرائط میں آتا ہے یا وہ نہیں آتا؟ کہ اس بندے کا صاحب حیثیت ہونا ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا مال یا اس سے زیادہ ہو، جب جا کے اوپر اس کے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے. جی، وہ شاید اس طرف توجہ غالباً آپ کی گئی نہیں. وہ حاجات اصلیہ سے مال زائد ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا رہنے کا گھر اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کی کار، چلنے پھرنے کی کار وہ اس کی ضرورت ہے، گھریلو کھانے پینے کی چیزیں وہ اس کی ضرورت ہے. یہ حاجات اصلیہ سے زائد جو مال ہو جاتا ہے وہ نصاب کے بقدر ہو. یعنی یہ جو مال ہے یہ تو اس کے گھر میں استعمال ہوگا. اب جو حاجات اصلیہ سے، یعنی میں انڈین کرنسی میں بتاتا ہوں کہ تقریباً اگر چاندی کا نصاب دیکھا جائے تو 60,000 کے قریب آتا ہے. اب اس کا 60,000 روپیز بینک کے اندر، اور وہ اس کے حاجت اصلیہ سے زائد ہے. حاجت اصلیہ سے زائد ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ابھی جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں سے زائد، یعنی بچے کی تعلیم کے لیے 3 مہینے کے بعد فیس بھرنی ہے، وہ تو اس کے حاجت اصلیہ میں آئے گی. 6 مہینے کے بعد گھر کا رینٹ دینا ہے، حاجت اصلیہ میں آئے گی. لیکن ان ساری چیزوں کے تقاضے نہیں ہیں، اس سے زائد اس کے پاس یہ اماؤنٹ ہے اور 1 سال تک اس کے پاس محفوظ ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ وہ صاحب حیثیت ہے، یعنی وہ زکوٰۃ دینے کا اہل ہے. اگر صاحب حیثیت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو زکوٰۃ کا فریضہ اس سے متعلق ہی نہیں ہوتا اور زکوٰۃ دینے کی اس کے اوپر کوئی حکم ہی نہیں آتا. اور یہ تو مجلس عمومی ہے، ورنہ زکوٰۃ ایک ایسا موضوع ہے جیسے نماز کے مسائل تو ہم عمومی طور پر بتلائیں سمجھا سکتے، لیکن زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے جو شخصی طور پر پرسنلی ہر ایک کے اپنے موضوع سے متعلق تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے شخصی حالات، کہ میری یہ کمائی ہے، میرے یہ ضرورتیں ہیں، میرا یہ انویسٹمنٹ ہے، میرے یہ پراپرٹیز ہیں، اور میری یہ میراث ہے، اب مجھے کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ کوشش کرنا چاہیے. باقی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ صاحب حیثیت تو ہونا ہی چاہیے، صاحب حیثیت کے بغیر وہ زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی. جزاک جی اللہ خیر. میں نے ایک کوشچن کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک پلاٹ ہے اور اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے مگر اس کے پاس کوئی کیش نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے اور وہ صرف تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جی، یہ بہت بہت کامن سوال ہے، بہت سارے فتاویٰ کی کتاب میں ہے. نمبر 1 کہ اس پلاٹ کے لینے کی نیت کیا تھی، آپ بتائیے فاروق صاحب. مثال کے طور پہ لوگ جنرلی اسی لے لیتے ہیں کہ میں پلاٹ لوں گا بعد میں یا گھر بنا لوں گا یا انویسٹمنٹ اسی قیمت اوپر چلی جائے گی، اور چونکہ جو باہر کے زیادہ لوگ ہیں وہ اسی نیت سے لیتے ہیں کہ چلو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. رائٹ. اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو مسئلہ الگ ہے، اگر گھر بنانے کے لیے لیا ہے تو مسئلہ الگ. سم ٹائم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پہلے انویسٹمنٹ کے لیے لیا تھا، 2 سال کے بعد نیت تبدیل ہو گئی، گھر بنانا ہے.
کبھی کبھی ایسا ہوا کہ گھر بنانے کی نیت سے لیا تھا، 2 سال کے بعد نیت بدل گئی، انویسٹمنٹ کے لیے لیا ہے. تو جس وقت اس نے وہ پلاٹ لیا اس وقت کیا نیت تھی؟ ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت انویسٹمنٹ کی نیت تھی کہ بھائی 10 لاکھ روپے کا پلاٹ لیا اور انویسٹمنٹ کی نیت ہے. تو انویسٹمنٹ کی نیت ہے، دیٹس مین یہ مال تجارت بن گیا. اب 1 سال کے بعد رمضان آ گیا. عام طور پر لوگ رمضان کو سال بناتے ہیں، ورنہ 31 مارچ واٹ ایور جو بھی آدمی بنا سکتا ہے سال بنا لیا، اور اس وقت اس کی قیمت 12 لاکھ روپے ہو گئی. اب کبھی کبھار تو ہمارے یہاں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کبھی کبھار مارکیٹ میں ویلیو نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو اس کی کرنٹ ویلیو کیا ہے، کبھی کبھی اس پر گرین زون آ جاتا ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے واٹ ایور. تو آج کی کرنٹ ویلیو کیا ہے؟ 10 لاکھ سے 8 لاکھ ہو گئے یا 10 لاکھ سے 12 لاکھ، اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہے. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ اس کے پاس صرف وہ بزنس نہیں ہے، صرف جو ہے وہ تنخواہ ہے اور اس تنخواہ سے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ 2021 لکھ دے کہ 12 لاکھ روپے اس میں اتنی زکوٰۃ بنی، یہ زکوٰۃ کا نمبر لکھ دیا. 2022 اتنی زکوٰۃ بنی، 2023 اتنی زکوٰۃ بنی، 2024 اتنی زکوٰۃ بنی. اب 24 کے اندر وہ 10 لاکھ کی پلاٹ اس کا 40 لاکھ میں بکا، تو پہلے 4 سال کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، باقی پیسہ اس کا ہے. یہ اس کا بنیادی طریقہ. پہلے نیت تھی اس کی گھر بنانے کی، جب تک گھر بنانے کی نیت تھی اس پر زکوٰۃ نہیں. جب اس کی نیت انویسٹمنٹ کی ہوگی اس وقت سے اس کا نظام شروع ہوگا. یہ سارا کے سارا موضوع نظام نیت پر ہے. اچھا مفتی صاحب، ہیروں کے اوپر بھی اب آپ نے گھڑی کی مثال دی. آج کل لوگ گھڑیاں بڑی مہنگی مہنگی لے لیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت اوپر جانی جانی ہوتی ہے. جی، تو کیا یہ بھی اس میں آتا ہے؟ کیونکہ ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں ہیرے ہیرے لگے ہوتے ہیں. یا بہت سے لوگ ہیرے لے کے رکھ لیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے یہاں، انہوں نے ہیرو کا سب انویسٹمنٹ کیا ہوا تھا. میں نے ان سے کلیئر پوچھا کہ آپ ہیرے پہننے کے شوقین ہیں؟ جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے انگوٹی میں پہنتے ہیں، 5 کروڑ کے ہیرے پہنتے ہیں، بٹ وہ یوز کر رہے ہیں، ان کو اس سے انویسٹمنٹ کی کوئی نیت نہیں کہ میرے برے وقت میں اس کو بیچوں گا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اگر ایک آدمی کی نیت ہے کہ میں ایسی گھڑیاں خرید کے رکھوں کہ بعد میں تو اس کی قیمت بڑھنی ہے، تو پھر وہ اس کا وہی انویسٹمنٹ ہو گیا، مال تجارت ہو گیا کہ میں اس کو بعد میں بیچوں گا. جب بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ آ جائے گی. استعمال کی نیت سے اس نے اس کو لیا ہے، چاہے وہ مہنگی چیز ہے، 5 کروڑ کا ہیرا ہے، استعمال کرنا ہے مجھے، تو پھر وہ اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اب یہ سارا کے سارا موضوع ہے نیت پر ڈیپینڈ. اب اس میں لوگ کہتے ہیں کہ آدمی نیت چھپا بھی سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے اگر ایک آدمی 6 مہینے تک اپنا پوری پراپرٹی اپنے نام پر رکھے، 6 مہینے کے بعد بیوی کو ٹرانسفر کر دے، پھر دوسرے 6 مہینے کے بعد بیوی شوہر کو دے دے، پھر شوہر بیوی کو دے دے، تو ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس لیے کہ سال پورا نہیں ہوتا. لیکن معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ تو اللہ کو تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہو جائے گا. تو اصول وہی ہے کہ اگر اس لیے خریدا ہے کہ اس کی قیمت بڑھے گی، میں اس کو بیچوں گا، یہ میرا ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ میری پراپرٹی ہے جو میرے لیے کام آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس کی کرنٹ ویلیو رمضان میں یا جب بھی اس کی تاریخ میں ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ دے گا. اور اگر یوز کے لیے لیا ہے، استعمال کے لیے ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح ہیرو کے متعلق بھی یہی حکم ہے، حالانکہ ہیرو کو وہ نصاب میں نہیں کہتے کہ نصاب کیسا نہیں ہوتے. جی، ہیرو کے اندر بھی یہی ہے، کیونکہ ہیرا اٹ سیلف، جیسے سونا چاندی اگر آدمی لیتا ہے ظاہر بات ہے کہ فوراً زکوٰۃ اس پر آ جائے گی. لیکن ہیرے اگر اس نے اس نیت سے لیے ہے کہ اس کو میں بیچوں گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس پر مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن اس لیے لیے ہیں کہ مجھے کسی کو گفٹ کرنا ہے، مجھے کبھی استعمال کرنا ہے، مجھے اپنی وائف کے لیے ایک اچھا سا ہار بنا کے اس میں سجانا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں آئے. جی السلام علیکم. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو ہے بہتر سے بہترین چیز جو ہے وہ زکوٰۃ میں دینی چاہیے. ہم اکثر لوگ جو ہے جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں یا کوئی پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ اکثر چیریٹی کر دیتے ہیں. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں، جو انکم ہم کماتے ہیں اس کا ہم ٹیکس پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو. کچھ سننے میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹیکس ہم پے کرتے ہیں اپنی سیلری میں سے، یہ بھی زکوٰۃ کا ایک حصہ بنتا ہے. ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے اگر پاسبل ہو سکے تو. بالکل. پہلا سوال آپ کا جو تھا یہ خیر زکوٰۃ سے متعلق تو نہیں ہے، یہ صدقات سے متعلق ہے
کہ پرانے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، ساری چیزیں. ہمارے یہاں ابھی ایک سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی چیزیں دی ہے. آپ یقین کریں پوری ٹرک ہم لوگوں کو لے جانا پڑی، واپس لے آنا پڑی. اتنے حال برے تھے اس کے کہ پھٹے پرانے کپڑے جو زمینوں کو صاف کرنے والے ہیں وہ بھی لوگوں نے اس میں دیے. تو عام طور پر یہ بالکل مناسب نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو خود پہنتے ہیں وہ دوسروں کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہیں وہ دوسروں کو کھلاؤ. ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک شرٹ پہنی اور وہ پرانی ہو گئی، اب آپ کے آفس یا آپ کے گھر کے قابل نہیں رہی، لیکن آپ نے اس کو سلیقے سے صاف ستھرا کر کے اچھا اس کو مطلب آئرن کر کے اس کا سیٹ بنا کر کسی ایسے شخص کو دی جو ضرورت اس درجے کا ہے کہ اس کے لیے وہ بہتر ہے. جیسے عربوں کے یہاں عام طور پر ان کے جو قندورے یا ان کے جو جبے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پر ائمہ مساجد وغیرہ دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں مساجد کے امام وغیرہ بڑی اس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں. تو وہ لیول پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس لیول کے ان لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. جیسے ایک برانڈیڈ آپ کا شرٹ ہے، آپ نے اپنے پاکستان میں کسی بھائی کو دوست کو بھیجا دیا تو اس کے لیے استعمال کی چیز. لیکن پھٹے پرانے بالکل ایسے جو قابل نہیں رہے وہ کسی اور کو دینا، یا کھانا کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے یہاں مطلب جب بدبو آنے لگتی ہے، جب وہ اس حالت میں رہتا ہے کہ وہ ضائع ہونے جیسا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کو دیتے ہیں. تو یہ بالکل مناسب اور غلط طریقہ ہے. لیکن پہلا طریقہ کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میرے پاس زائد ہے اور میں کسی اور کو دیتا ہوں تو وہ بہتر ہے، اس کو بھی اچھے انداز میں اچھے طریقے پر دینا چاہیے. تو یہ تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا. دوسرا سوال کا جواب یہ، ہاں بہت شہرا اس کا چل رہا ہے، لیکن آج تک کسی معتمد صاحب افتاء نے یا کسی بڑے صاحب علم نے اس کو بالکل نہیں کہا. اس لیے کہ زکوٰۃ دراصل جیسے میں نے قرآن آیات اور احادیث شروع میں بتلائی کہ یہ صرف یہ کوئی گورنمنٹ ٹیکس نہیں ہے، یہ پرسنلی ہر فرد اور شخص پر فریضہ عائد ہے، اور اس کی بے شمار آیتیں اور احادیث اور دلائل ہیں. جب حکومت ہماری تھی اس وقت بھی زکوٰۃ فرض تھی، اور جب حکومت اغیار کے پاس تھی اس وقت بھی زکوٰۃ فرض تھی. تو یہ کوئی ٹیکسیشن کا نظام نہیں ہے. ٹیکسیشن کا نظام ہر کنٹری میں جو اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کو زکوٰۃ کا فریضہ الگ کرنا ہے، اس کو ٹیکس سے ملا کر کوئی منہا کرنے کا نظام رکھنا یہ بالکل شرعی تعلیمات کے اعتبار سے صحیح اور مناسب نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. جو سوال ہے کہ جو سونا چاندی بچے یا بچیوں کی شادیوں کے لیے ماں باپ کبھی لے لیتے ہیں تو وہ بھی اس میں، جیسے آپ نے کہا سونے لیں مطلب سونے پہ تو ہے ہی ہے، تو وہ بھی اس میں ہے جو کہ آخر میں یعنی اس کو تجارت کی زمرے میں نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کل کو ان کا زیور بنے گا تو وہ ماں باپ تھوڑا تھوڑا کر کے بجائے اس کے کہ اکٹھا لیں تو وہ جمع کر لیتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بتا دیں. شکریہ. جہاں تک آپ نے بچیوں کو لی جانے والی سونے اور چاندی کی بات ہے، ہاں ایسا ہوتا ہے. میں بہت سے دوستوں کو جانتا ہوں، خود ہمارے ائمہ مساجد وغیرہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا آدھا تولہ ایک تولہ اس طرح بنا لیتے ہیں. تب ظاہر بات ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے جس کے لیے ہم نے 1 2 4 8 9 مطلب یہ کہ نصاب کے پہلے تک رکھا ہے، تب تک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. الگ الگ بیٹوں کے لیے، بیٹے کے لیے، کیونکہ اس کے ملکیت میں ایک شرط اس میں ہے کہ اس کے اندر ان کی ملکیت میں دے دیا جائے. تو ایک آدھ مرتبہ ان کے ہاتھ میں دیا جاوے اور قبضہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر امانتاً آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں. جب وہ نصاب سے نیچے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اگر نصاب سے اوپر ہو گیا، سپوز میری بیٹی کا میں نے 10 تولہ سونا رکھا ہے، اب وہ نصاب سے اوپر ہو گیا، تو میں نے وہ پوائنٹ وہاں شاید آپ کی نگاہ سے گزرا ہو کہ بالغ ہونا شرط ہے. تو حنفیہ کے یہاں غیر بالغ بچے کے پاس 10-12 تولے سونا بھی ہوگا تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. تو میرا اپنا معمول اس سلسلے میں ایسا ہے کہ جب ڈفرینٹ آف اوپینین ہو تو اس میں اسٹرانگ اوپینین کو میں لینے کی کوشش کرتا ہوں. کہ جیسے شافعی کے یہاں یہ کہ وہ زیور جو استعمال کیا جاتا ہے، جو وائف آپ کی 10 12 15 تولے استعمال کرتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. خود ہمارے علاقے میں شافعی زیادہ تر ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ فرض نہیں ہے نا، دیں تو بہتر ہے. اور الحمدللہ ہم بہت ساری چیزیں دیتے ہی رہتے ہیں. تو جہاں فرض کا ایریا ہے کوشش یہ کرے کہ ہم اس کو کمپلیٹلی فلفل کر سکیں. تو اگر کسی شخص کے پاس اس کی اپنی بچی کے لیے نصاب سے زیادہ کا سونا سیو کیا ہوا ہے تو فرسٹ آپشن تو اس میں بھی یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ اس کا کیلکولیشن کر کے اس میں بھی زکوٰۃ ادا کرے.
لیکن اگر کوئی دشواری ہے جیسے زکوٰۃ میں وہ ایکسٹرا نہیں ہے، ضرورتیں ہی ہیں، تقاضے ہیں، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہ ادا کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ بارک اللہ فیک۔ تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذی القوة المتین۔ اے اللہ ہم سب گنہگار، سیاکار، خطا کار، بدکار ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنا نیک اور صالح متقی پرہیزگار بندہ بنا دیجئے، اے اللہ تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس کو مزکا اور مصفہ بنا دیجئے، اے اللہ جو حقوق آپ نے ہم پر متعلق کیے ہیں، چاہے زکوٰۃ سے متعلق ہو، صدقات سے متعلق ہو، اے اللہ اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ باطل کے نرغے اور باطل کی سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری اولاد کی تربیت فرمائیے، اے اللہ تعلیم تو ہم دے رہے ہیں، تربیت میں ہماری کوتاہی ہے، اے اللہ آپ ہمارے مربی بن جائیے، ہمارے اولاد کے مربی بن جائیے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، دیر کے لیے، دور کے لیے اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرمائیے، اے اللہ یہ نشستوں کا سلسلہ چلا ہے، اے اللہ اس کو قائم دائم رکھیے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیے، عافیت اور خیر عطا فرمائیے، اے اللہ شرور و فتن سے محفوظ رکھیے، اے اللہ کہنے والے اور سننے والے سب کو اخلاص عطا فرمائیے، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.